السلام علیکم شاہد بھائی آپ گفتگو شروع کرتے ہیں نا تو وہ اتنی ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے کہ آپ بندہ سوچتا ہے کہ میں اس بات پہ بات کروں یا اس بات پہ بات کروں یا اس بات پہ بات کروں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو چیز مجھے کچھ یاد رہ گئی اس پہ میں بات کروں گا۔ ایک تو آپ نے جو میرے تبصرے میں بات کی، بالکل ایسا ہے کہ آپ جب کوئی بھی چیز سنتے ہیں تو بہت کچھ آتا ہے ذہن میں۔ یہ تو میں بہت چھوٹی سی بات گفتگو اس لیے کہ ورنہ پہ بات لمبی ہو جاتی، لیکن وہ کانسیپٹ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ بڑا بڑا ڈفرینٹ کانسیپٹ لے کے آئی ہیں عائشہ کہ زندگی کو اپنا محبوب بنا لینا اس دور میں جب کہ لوگوں کو اپنی زندگی سے شکوہ ہی ہے، تو جب آپ اپنی زندگی کو محبوب بنا رہے ہیں اور اس لمحے پہ بنا رہے ہیں کہ جب وہ جدا ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو اپنی زندگی سے بے حد مطمئن ہو۔ تو یہ بہت کم لوگ ہیں دنیا میں، بہت کم لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ پھر میں اپنے والد کی بات کروں گا۔ میں نے جو بہت کم لوگ دیکھے ہیں اس میں میں نے اپنے والد کو دیکھا تھا کہ مطلب بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص کہے کہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے سارے معاملے حل ہو گئے، اب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب تو مجھے اٹھا لے۔ یار کس قدر مطمئن ہے، مطلب یہ اطمینان دے دے کس کو اللہ تعالیٰ تو، اور پھر بچ ہی کیا جاتا۔ تو وہ جو عائشہ کی جو نظم ہے نا جہاں پہ وہ زندگی کو جدا کر کے اس کی دوستی یاد کر رہی ہے، اس کی محبت یاد کر رہی ہے، اور پھر یہ کہہ رہی ہے کہ بس اتنا ہی سے ساتھ تھا، لیکن اس کو آپ پھر اگلی لمحے جو وہ امید کی بات ہے کہ پھر شہنائیاں بجیں گی، تو یہ بات ہی بڑی خوبصورت سی تھی۔ تو یہ تو اس تبصرے میں بات ہو گئی۔ اب آ جائیے کہ آپ کے تبصرے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو طلعت محمود کے گانے پہ جو آپ نے بات کی ہے، شاید میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ بہت سارے گانے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ تصور کرتے ہیں یار یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ گانا جو ہے اس کی جیسے آپ نے کہا اس کی طرز ہی کچھ عجیب ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر طلعت محمود کی اپنی آواز ہے، اور جیسے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مخملی آواز اور ان کی آواز میں جو وہ ایک لرزش اور وہ ساری چیزیں۔ لیکن یہاں پہ میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا، آپ کی آواز کا ٹیکسچر سب کچھ بالکل ڈیفرنٹ ہونے کے بعد بھی آپ نے جس طرح اس گانے کو گایا ہے اس کا تاثر وہی رہا، یہ بڑی بات۔ کیونکہ اس گانے کا جو ہے نا بات وہ یہ کہ اس کی جو فیلنگ ہے، اس کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ آپ نے برقرار رکھا، شاید اس کی وجہ وہ یہ کہ وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد پھر وہ آپ کا جو وائس میسیج ہے جہاں پہ پیچھے گانا چل رہا ہے اس میں ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو میں نے بات نوٹ کی ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ وہ گانا شروع ہوا، آپ کا تبصرہ شروع ہوا، آپ کا تبصرہ ختم ہوا ہے اور وہاں گانا ختم ہوا ہے۔ اتنا پریسائسلی ٹائم کو مینیج کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ باقی پھر اب آپ کا جو یادیں ہیں اور آپ جو بات کر رہے تھے، یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف تو نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو اوپر رکھتے ہوئے کہوں گا کہ جتنی وابستگی اپنے والد کے ساتھ میں نے آپ کی دیکھی ہے میں نے بہت زیادہ نہیں دیکھی۔ میں آپ کو بتاؤں میرے والد بے انتہا شفیق اور بہت عمدہ انسان تھے، پورے خاندان کے چہیتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں بہت کم دیکھا ہے، بہت کم۔ اور جو وابستگی آپ کی میں نے دیکھی ہے والدانہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ تو ہے، دیکھیں وہ بحیثیت ایک پیرنٹ میں خیال ہے ہر آدمی اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ہی شفیق اور اتنا ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اتنا کر دینا کہ اپنے بچے کے گھر میں اپنے بچوں کے دل میں اتنا اتر جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور وہاں پر جہاں ایک والد کے لیے یا والدین کے لیے بات ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی سعادت اولاد کی بھی ہے۔ تو مطلب اس حساب سے آئی تھنک یو آر گریٹ، یو آر گریٹ۔